منقبتیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ثنا خوانی ہم سن رہے تھے اور محظوظ ہو رہے تھے۔ کوئی ضرورت نہیں تھی گفتگو اور کلام کی، دوستوں کے کہنے پر صرف یہ بات عرض کی جائے گی کہ ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سب جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، ان کی آمد پر آج پوری آپ کی امت خوشیاں منا رہی ہے، مسرت کا اظہار کر رہی ہے، مبارکباد ہم ایک دوسرے کو دے رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ محبت اور وابستگی وارفتگی کا اظہار کر رہی ہیں، لیکن آپ اور ہم سب کو، مرد اور خواتین کو، یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر کس طرح انسانوں کے اندر تبدیلی رونما فرمائی تھی۔ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کا مفہوم ذہن میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے، ایک دوسرے سے لڑتے تھے، گروہ بندی کا شکار تھے، عصبیت کا شکار تھے، اور ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بہتر برتر سمجھنے والی سوچ کار فرما تھی، اور ایک مرتے اور مارتے تھے۔ تو میرے نبی، میرے پیغمبر، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے آپ کے اندر افتراق اور انتشار کو دور فرما دیا، اور قرآن مجید کے الفاظ میں کہ آپ کو ایک دوسرے کا دلی دوست بنا دیا، ایک دوسرے کا دلی دوست بنا دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد منظر کشی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو ہم اور آپ کو آج یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ہم افتراق، انتشار، عصبیت اور ان خرابیوں کا شکار نہ ہوں، اور آپس میں ایسی چیزیں جو افتراق پیدا کر دیتی ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ سب سے بہترین تعلیم جن کا میلاد ہم منا رہے ہیں، ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ اے مومنو، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھو، ہمیشہ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ آج جب ہم افتراق اور انتشار کا شکار ہیں، جو ہمارے آج مجموعی حالات ہیں، ان سے ہم بے خبر نہیں ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ